الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہ رب ہے ہمارا بھی اور تمہارا بھی۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم سب ایک اللہ کے لیے خالص ہیں اور خالص بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے پہلا پارہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے، اور گزشتہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو اشکالات اور جو غلط فہمیاں یہودیوں کی تھیں یا عیسائیوں کی یا مشرکین مکہ کی، ان سب کو یہاں پہ کنکلیوڈ کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی یعنی صحابہ کرام ہی ہیں۔ اگر دعویٰ ملت ابراہیمی کا ہو تو وہ بھی طرز عمل یہی تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا ہے، اور اگر دعویٰ اللہ کی بندگی کا ہو، اللہ کے پیارے ہونے کا ہو، تو بھی معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دعویٰ اسلام کا ہو تو نحن لہ مسلمون، کہ ہم سب اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اسی کے سپرد اپنے آپ کو کیا ہے۔ پھر فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ یہاں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص، اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو اور اپنی ساری جو باطنی تمنائیں اور امیدیں اور آرزویں اور خوف ہیں، سب کو اللہ کے لیے خالص کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کریم نے یہ 3 مسلسل آیات کا اختتام نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون اور نحن لہ مخلصون کے ساتھ فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے بارے میں تو وہ جھگڑا ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتحاجوننا فی اللہ، کہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ ہم نے پچھلے پوری تاریخ ان کی پڑھی، اور جہاں کہیں بھی یعنی اس پارے کے اندر بھی جہاں کہیں یہودیوں کی یا عیسائیوں کے ساتھ جو بات جھگڑے کی تھی یا جو اصل مجادلہ تھا یا جو اصل بحث تھی، وہ بحث یہ تو تھی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں تو کوئی بحث نہیں تھی۔ اللہ کے وجود کو اور اللہ کی وحدانیت کو بنیادی طور پر یہودی بھی تسلیم کرتے تھے، عیسائی بھی تسلیم کرتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے۔ یہاں پہ فرمایا یہ جا رہا ہے ساری بحث کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر
نبیوں کے بارے میں جھگڑا کرے، اصل جھگڑا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تھا، تو کوئی اگر نبیوں کے بارے میں جھگڑا کرے یا پھر قرآن کے بارے میں جھگڑا کرے یا پھر کعبۃ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرے جس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے اور یہ اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی بنیادیں رکھی تھی، پیچھے بتا دیا گیا، انہوں نے دعا کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ایک نبی مبعوث کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نبی مبعوث کر دیے، اور اس نبی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ سارے جو حوالے دینے کے بعد فرمایا یہ ہے کہ جھگڑا اللہ کی ذات میں کے بارے میں کر رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے احکام کے بارے میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں یا اجزائے ایمان میں سے کسی کے بارے میں بھی جھگڑا کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا۔ یہ وہ بات ہے جو میں اکثر اپنے دروس کے اندر گزارش کرتا ہوں کہ ایمان ایک مرکب چیز ہے، ایمان مفرد چیز نہیں ہے، ایمان کے اندر بہت سارے اجزاء ہیں، اس پر اللہ پر ایمان بھی ہے، اس پر نبیوں پر ایمان بھی ہے، اس پر کتابوں پر ایمان بھی ہے، اس پر فرشتوں پر ایمان بھی ہے، اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں، ساری کی ساری ایمانیات اس کے اندر شامل ہیں، اور ان میں سے یہ تمام جو اجزائے ایمان ہیں ان میں سے کسی ایک جز کا بھی اگر انکار کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پورے کا پورا ایمان ناقابل اعتبار ہوگا۔ یعنی کوئی شخص اگر بات نبیوں کے جھگڑے کی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کیونکہ وہ نمائندہ تو اللہ کا ہے نا، جو سفیر جس ملک کا ہوتا ہے بات تو اس ملک کی ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حدیث کے اندر بہت ساری مثالیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اب جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی بات مان لی، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ من طاع الرسول فقد اطاع اللہ، اور قرآن نے بھی کہا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ قرآن میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت ہے۔ تو بنیادی طور پر جھگڑا اللہ کے ساتھ یا اللہ کے وجود کے بارے میں نہیں تھا، لیکن اس نبیوں کے جھگڑے کو بھی اللہ کے وجود کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا قرار دیا جا رہا ہے، گویا اللہ کے سارے احکام وہ اسی ایمان اور اسی دائرے کے اندر شامل ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تو بھیجنے والا وہی ہے، حکم دینے والا وہی ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے، تمہارا مالک بھی وہی ہے۔ رب کے معنی پہلے بات ہو چکی کہ رب کے معنوں میں دو باتیں شامل ہوتی ہیں، ایک مالک جو کسی چیز کا مالک ہو اس کو رب کہتے ہیں، اور دوسرا روزی رساں یا پالنے والا، اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں مالک یا پالنے والا، پالنہار رب کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وہ ہمارا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے، ہمارا بھی پالنے والا ہے، تمہارا بھی پالنے والا ہے، اور جو پالنے والا ہے وہ اگر وہ مالک ہے اور وہ حکم نہ دے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکم دے، وہ حکم نہ دے تو اس کا مطلب ہے مالک اپنی ملکیت کے اندر اور اپنی فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں ہے۔ اور جو ملکیت ہے، جو مالک کی یا رب کی ملکیت ہوتی ہے، جو عبد ہوتا ہے رب کے مقابلے میں وہ ملکیت ہوتا ہے، تو ملکیت عبد جو ہے وہ اپنے رب کی فرما برداری نہ کرے تو اس کا مطلب ہے وہ ذمہ داری سے آگاہ نہیں ہے اور وہ اپنی ذمہ داری سے کوتاہی کر رہا ہے، یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اب یہ پورا سسٹم چینج ہو گیا، وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی بات بھی نہیں مانتے، اور وہ پورے احکام اور پورے نظام کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو یہ پورا سسٹم اور بن جاتا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوئے اور صاحب قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے گئے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ لہٰذا یہ دو الگ الگ سسٹم ہو گئے، اور انہی سسٹمز کے اوپر یہ فکری نظام بھی ہے اور یہ عملی نظام بھی ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر اس نظام کے مطابق عمل کرتا ہے، ایک شخص اس نظام کے مطابق عمل کرتا ہے، تو دونوں کا آپس میں کوئی موازنہ کیسے ہو سکتا؟ لہٰذا فرمایا کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل۔ جب نہیں کوئی مشترکہ بات ہو سکتی تو پھر ایسے ہی ہے کہ تم اپنی راہ چلو اور ہم اپنی راہ چلتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو 30ویں پارے میں سورہ کافرون میں فرمائی گی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ یا پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا تھا فَإِنْ حَاجُّوكَ،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، کہ میں نے تو اپنی ذات، اپنا آپ، اپنا وجود اللہ کے سپرد کر دیا۔ اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے سپرد کر دینا۔ اسلمت وجہی، میں نے اپنی ذات، اپنا وجود سپرد کر دیا للہ، اللہ کے، ومن اتبعن، اور جس نے میری پیروی کی اس نے بھی اپنا آپ اللہ کے سپرد کیا۔ ہم تو ہیں اللہ کے، تم جھگڑا کرتے ہو تو کرتے رہو، ہم نے تو اپنا آپ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا۔ بلکہ اس آیت میں سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 20 ہے اس کے اندر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، آپ ذرا ان سے بھی پوچھئے کہ کیا تم نے بھی اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے؟ یہی جھگڑا ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، اگر وہ اپنا سارا بیک گراؤنڈ چھوڑ کر اب بھی واپس آ کے ان اسلموا، اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، فقد اہتدوا، تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ فإن تولوا، اور پھر اگر وہ نہیں مانتے، فإنما علیک البلاغ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر تو صرف پہنچا دینا ہے۔ آپ نے پہنچا دیا، وہ نئی بات مانتے، نسی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اسی طرح جو سورہ یونس کی آیت نمبر 41 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، کہ ٹھیک ہے اگر تم میری بات مانتے ہی نہیں، تم مجھے جھٹلاتے ہو، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور آپ کے لیے آپ کا عمل، میں آپ کے اعمال سے بیزار ہوں اور تم میرے اعمال سے بیزار ہو، اگر تم میرے اعمال سے بیزار ہو تو میں بھی تمہارے اعمال سے بیزار ہوں، ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ دو سمجھ لیجئے، یہ دو سسٹمز ہیں۔ قرآن آیا ہے، العلم آیا ہے اللہ کی طرف سے، یہ وحی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد جو جھگڑا کرتا ہے وہ جھگڑا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اسلام کا کوئی اور ورژن قبول کرتا ہے۔ پوری تاریخ کے اندر کبھی یہ جھگڑا نہیں رہا۔ جھگڑا اگر رہا ہے تو جھگڑا اس بات کا ہے کہ خواہش نفس، ہوائے نفس، اور دوسری طرف ہے العلم، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس آیا ہے العلم یعنی اللہ کا قرآن، اور جو کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر کرتا ہے، اسلام کی کسی اور خیر خواہی کی بنیاد پر نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کو اسلام کی سمجھ اور آئی ہے، وہ حقیقت میں اسلام کی مخالفت کرتا ہے اپنی ہوائے نفس کی بنیاد پر، اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر۔ یہ ہے اصل میں بنیادی نقطہ۔ تو یہاں پہ وہ جو بائیفرکیشن ہو رہی ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اور سسٹم کے ماننے والے، ہم اور سسٹم کے ماننے والے، تم ہوائے نفس کے پیچھے چلنے والے، ہم اللہ کے قرآن کے پیچھے چلنے والے، ہمارا تمہارا واسطہ ہی کیا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اب یہ تینوں باتوں کو آپ ایک لائن میں رکھ کے دیکھ لیجئے۔ نحن لہو مسلمون پہلے فرمایا تھا، نحن لہو عابدون دوسری دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے وہ عابد بن جاتا ہے، وہ اللہ کا غلام بن جاتا ہے، یعنی ہر طرح کی غلامیوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی بندگی میں آ جانا، ایک اللہ کا غلام بن جانا۔ اور اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عبد، انسان اپنی فطرت میں عبد ہے، اور عبد ہوتا ہے جو کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، کسی نہ کسی کی بات مانتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی بات مانے گا نا انسان تو یہ مخلوق کا غلام ہوگا، یہ غلامیوں سے نکل نہیں سکتا۔ غلامیوں سے نکلے گا وہ جو ایک اللہ کا غلام بن جائے گا، اللہ کا غلام بن جائے گا، ساری دنیا کی غلامیوں سے اس کو آزادی مل جائے گی۔ یہی وہ بات ہے جو اقبال نے کہی تھی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ دنیا کائنات کی جو ارد گرد مخلوقات کی جو غلامیوں میں انسان جکڑا ہوا ہے، ان غلامیوں سے وہی نکل سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم نے اگر سپرد کیا ہے، ہم نے اگر کلمہ شہادت پڑھا ہے،
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمہ شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم پوری زندگی اللہ کی غلامی میں گزار دیں۔ اور تیسری اس کی جو کیفیت ہے، یہ تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اس کے بارے میں گزشتہ درس میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام راغب اصفہانی نے خالص اور صافی کا فرق بیان کیا۔ ایک ہوتا ہے صافی، مصفہ، جو اپنے قلب کو یا اپنے اندر کو یا اپنے باطن کو یا کسی بھی چیز کو کا بالکل صاف شفاف ہونا، وہ صافی کہلاتا۔ لیکن یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں نحن لہو مصفون، کہ ہم اللہ کے لیے صاف ہیں، نہیں، صاف تو وہ ہوتا ہے جو پہلے سے صاف ہوتا ہے۔ مخلصون، خالص وہ ہوتا ہے جس کے اندر پہلے میل ہو، پھر اس کو صاف شفاف بنایا جائے گا اور وہ صافی کے مقابلے میں آ جائے، اتنا صاف بنایا جائے کہ اس میں سے ہر قسم کی گندگی اور ہر قسم کی غلاظت اور ہر قسم کا میل کچیل نکل جائے اور وہ پھر صافی کے برابر میں آ جائے، وہ خالص ہوتا ہے۔ اللہ ہم سے جس بات کا تقاضا کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ تم ہر طرح کی عقیدے کی غلاظتیں، عقیدے کی نجاستیں، باطنی نجاستیں اور ظاہری عمل کی آلودگیاں، وہ ساری چھوڑ کر ایک اللہ کے بن جاؤ۔ نحن لہو مخلصون کا یہی معنی۔ اگر مسلم بن گئے، عابد بن گئے، سمجھ لو اس بات کو، اگر مسلم بن گئے، عابد بن گئے لیکن مخلص نہیں بنے تو بات نہیں بنی، کیونکہ جو اپنے آپ کو سپرد کرے گا وہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اقرار کرے گا کہ آج کے بعد میں اللہ کا، پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ عابد بن جائے گا، بندگی کی شروع کر دے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، سارے اعمال سر انجام دے گا، حقوق اللہ پورے کرے گا، حقوق العباد پورے کرے گا۔ لیکن اگر وہ خالص نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص نہیں کیا، ذرا سی بھی آلودگی اگر اس کے ساتھ ہے، کوئی آلودگی، وہ عقیدے کی آلودگی ہو یا ظاہری عمل کی آلودگی ہو، خیال کی آلودگی ہو، کسی بھی طرح اس کے ساتھ اگر کوئی آلودگی شامل ہے تو اللہ اس بندگی کو اور اس سپردگی کو قبول نہیں کرتا۔ کامل سپردگی بھی ضروری ہے، عبدیت بھی ضروری ہے، لیکن یہ ساری سپردگی اور یہ عبدیت یہ مبنی بر اخلاص ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی، جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن دکھانے کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، فرمایا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ پڑھ نماز رہا ہے لیکن حقیقت میں شرک کر رہا ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی فلاں خوش ہو جائے، فلاں کو دکھا دوں، تو اس نے بھی شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے زکوٰۃ دی اور اس نے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اس نے بھی شرک کیا۔ اللہ، راوی کہتا ہے فَيَقْبَلَ مَا خَلَصَ لَهُ، جو خالص اللہ کے لیے ہو وہ اس کو قبول کرتا ہے، وَيَدَعَ مَا يُشْرَكُ بِهِ، جس میں ذرا سی بھی ملاوٹ ہو وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ہے مخلصون کا معنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا سب سے زیادہ مجھے جو خوف ہے نا تم سے، ان اخوف ما اخاف، میں جو سب سے زیادہ جس کا مجھے خوف ہے نا وہ الشرک الاصغر، وہ چھوٹے شرک کا ہے، یعنی تم سب اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، اصل مجھے خوف اسی بات کا۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر، یہ چھوٹا شرک ہے کیا؟ فرمایا الریا، یہ چھوٹا شرک ہے دکھلاوا کرنا۔ اگر ذرا سی بھی ریاکاری ہو گئی، دل میں یہ خیال آ گیا کہ میرا کام فلاں کو پسند آ جائے، اللہ اکبر، اور یہ شرک ہے، اور یہ شرک خفی، شرک اصغر، چھوٹا شرک، اگر یہ دل میں خیال آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن یقول اللہ تعالی لہم یوم القیامت اذا جزی الناس اعمالہم، جب لوگوں کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا، نمازیوں کو نماز کا، روزے داروں کو روزے کا، زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ کا، سارے اعمال سر انجام دینے والوں کو جب بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو ریاکاروں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا،
جاؤ ذرا ان لوگوں کی طرف جاؤ، تمہارے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم کرتے تھے، فانظروا هل عندهم جزاء، پھر جا کے دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ ہے، میرے پاس تو تمہارے لیے کچھ نہیں۔ یعنی ساری زندگی عمل وہی کیے۔ یہ مخلصون اگر اخلاص نہ ہو تو مسلم بننا، عابد بننا، عبدیت اور اسلام جس کے اندر اخلاص نہ ہو وہ کبھی بھی انسان کو وہ کامیابیوں کی منازل نہیں دیتا۔ بس ایک حدیث اس سلسلے میں عرض کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک شخص آیا، نسائی شریف کی روایت ہے غالباً، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے پوچھتا ہے ارأیت رجلا غزا یلتمس فیہ الاجر والذکر۔ یہ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر صفائی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ سمجھا دی کہ ایک شخص اس نے جنگ کی، جہاد کیا، چاہتا اجر ہی ہے، اس کو مقصد اس کا اللہ سے اجر لینا ہی ہے، یلتمس فیہ الاجر، لیکن ساتھ اس کا دل یہ کرتا ہے والذکر، کہ تھوڑا سا اس کا نام و نمود بھی ہو جائے، شہرت اور چرچا بھی ہو جائے، دونوں باتیں چاہتا۔ بنیادی مقصد تو اجر ہے، اجر لینا ہے، لیکن ایک مقصد اس کا یہ بھی بہرحال ہے کہ لوگوں کے اندر میں مشہور ہو جاؤں، شہرت ہو جائے، ذکر بھی چاہتا۔ ما لہو، صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کچھ ہے، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ اکبر، یہ 50-50 اجر اللہ کے ہاں نہیں ہوتا، 80-20 بھی نہیں ہوتا، 90-10 بھی نہیں ہوتا، 99-1 بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہو، لا شیء لہو، لا شیء لہو، 3 دفعہ آپ نے تکرار فرمائی۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں، کوئی اجر نہیں ہے اس کے لیے، چاہے ساری زندگی وہ جہاد کرتا رہے، لیکن اگر اس کا مقصد اللہ کی رضا خالص نہیں تھی، اس میں ذرا سی بھی ملاوٹ تھی کہ وہ اجر بھی چاہتا تھا، ساتھ تھوڑی سی شہرت بھی چاہتا تھا، ذرا سے اس نے ملاوٹ کی، تو فرمایا اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا الا ما کان لہ خالصا وابتغی بہ وجہہ، اللہ اعمال میں صرف وہ پسند کرتا ہے، صرف وہ قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اس کے ذریعے سے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی رضا چاہی جائے۔ اگر کوئی شخص اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی ملاوٹ کرتا ہے تو یہ مخلص اور اخلاص والا عمل نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بظاہر اسلام قبول کرنے والے اور بظاہر عبدیت کا نظام قبول کرنے والے اگر اخلاص ان کے اندر نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کے پاس ان کے لیے کوئی اجر نہیں۔ تو یہ سارا سسٹم اپنانا تو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پورا نظام اپنانا تو ہے، لیکن وہ اس سسٹم کے تحت اور اس ڈسپلن کے تحت اپنانا ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ ابتدا ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دو، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور پوری زندگی پر اسی پر گزارو، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور یہ اخلاص کے ساتھ ہو، آلودگیاں پھینکتے رہنا پڑیں گی۔ اور یہ نبوت کے ان مقاصد میں سے ہے جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ نبی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، تو ان نبوت کے مقاصد میں ایک مقصد تھا وَيُزَكِّيهِمْ۔ جہاں جہاں مقاصد نبوت قرآن میں بیان ہوئے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ بیان ہوا ہے، گویا وَيُزَكِّيهِمْ ایک ایسا سسٹم ہے جو انسان کو ان آلودگیوں سے بچاتا ہے جو مخلص بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اور وہ نظام کیا ہے؟ وہ یہی نظام۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور پھر دوسری جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ نفس کے اندر دونوں طرح کے جو داعیے موجود ہیں، برائی کی طرف جانے کا بھی اور نیکی کی طرف جانے کا بھی، اور پاک بچے گا وہ، کامیاب وہ ہوگا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اس کے اندر وہ داعیے ختم کر دیے۔ میں نے عرض کیا صافی نہیں ہے، خالص ہے، یعنی وہ داعیہ موجود ہے، اس کو ہٹانا ہے، اس کو نکالنا ہے، اور جب اس کو نکالے گا تو پھر وہ مخلص بنے گا۔
اور جب مخلص ہو جائے گا تو قد افلح من زکاہا، یہ وہی تزکیہ ہے، اور یہ تزکیہ اس کے لیے کوئی ہمیں الگ سے کوئی چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ پورا سسٹم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ نظام عبادات ہو، وہ نظام معاملات ہو، وہ حقوق اللہ کی بات ہو، حقوق العباد کی ہو، یہی وہ سسٹم ہے اصل میں جو حقیقت میں تزکیے کا نظام ہے۔ لہذا تزکیے کے نام پر کوئی اور سسٹم انٹروڈیوس نہیں کروایا جا سکتا۔ اگر کوئی اور سسٹم انٹروڈیوس کروائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے علاوہ، تو پھر وہ نحن لہو مخلصون کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا۔ اللہ اکبر، وہی بات میں نے پہلے عرض کیا، کنکلیوڈ کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، الاسباط، اصل میں یہ ساری بات یہاں پہ جو کہی جا رہی ہے آیت نمبر 139 سے آیت نمبر 141 تک، یعنی یہ جو 3 آیات ہیں آخری، یہ جو پیچھے آیت نمبر 136 میں، آیت نمبر 135 میں انہوں نے کہا تھا نا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی یا عیسائی بن جاؤ، اصل میں یہ اس کے جواب میں کہا جا رہا کہ یہودی یا عیسائی بننا یہ تو کوئی دین اسلام کی بات نہیں ہے۔ ہمارا دین یہ ہے، تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، ہمارا دین یہ ہے، ہم اپنے دین پر ہیں، تم اپنے دین پر چلو۔ اور اس کے جواب میں پھر فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ام تقولون، کیا پھر تم یہ کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق و یعقوب، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور اسباط بنی اسرائیل۔ یہ میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ اسباط قبائل کے مقابلے میں ایک لفظ ہے۔ قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے بنی اسماعیل، ان میں قبائل چلتے تھے، اور جو بنی اسرائیل ہیں ان میں اسباط چلتے تھے۔ یہ سارے کے سارے ان کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کانوا ھودا او نصارا، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے، اس لیے تم ہمیں کہتے ہو کونوا ھودا او نصارا، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سارے لوگ عیسائی تھے یا یہودی تھے، اس لیے تم ہمیں کہتے ہو کہ یہودی اور عیسائی ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو شہادت کو اور گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے آئی۔ اللہ کی طرف سے شہادت آ چکی، تورات نے بتا دیا، انجیل نے بتا دیا، سارے نبیوں نے بتا دیا، اور سارے یہودی جانتے تھے، سارے عیسائی جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا قرآن سچا قرآن ہے، لیکن وہ اس شہادت کو، اس گواہی کو جو ان کو پہلے معلوم تھی، وہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے، اور صرف اپنی اس چودراہٹ کے ہاتھ سے چلے جانے کی وجہ سے، اپنی قیادت و سیادت چھن جانے کی وجہ سے، اور بغیم بینہم ہونے کی وجہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور پہچاننے کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ وہ سارے یہودی یا عیسائی تھے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ علم اللہ کے پاس زیادہ ہے کہ تمہارے پاس، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تمہارے پاس علم ہے، جو شہادت تمہارے پاس موجود ہے، جس کو تم سب جانتے ہو، وہ بھی تم چھپا رہے ہو۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ تم نے یہ بھی ظلم روا رکھا ہے۔ اور پھر یاد رکھو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے، جو کرتوت تم کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بِغَافِلٍ غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے اعمال نہ اس کے مطابق ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اور نہ ہی تمہارے اعمال اس کے مطابق ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کے آئے ہیں۔ تمہارے اعمال اپنی وجہ سے ہیں، اس کی مرضی تمہاری اپنی ہے، اور اس کا گرہ لگاتے ہو، تم نسبت قائم کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف۔ لہٰذا وہی آیت جو آیت نمبر 134 تھی، وہی یہاں دہرائی گئی ہے، آیت نمبر 141، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی کسب و عمل کی اہمیت ہے،
بزرگوں سے نسبت کی اہمیت نہیں، اور اپنی تاریخ پر ناز نہ کرو کہ ہمارے آباء و اجداد وہ تھے۔ یہ بتاؤ تم کیا ہو، تمہاری اپنی اوقات کیا ہے، تمہارے اپنے اعمال کیا ہیں۔ قیامت کی فکر کرو، تلک امۃ قد خلت، یہ سارے لوگ گزر گئے، یہ لہا ما کسبت، ان کے اعمال بھی ان کے ساتھ چلے گئے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یا اسباط، یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا آیت نمبر 134 کے ضمن میں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے ان آیات کو تلاوت کرتے ہوئے۔ تاریخ سے نسبت کو قرآن پاک یہ بتا رہا ہے کہ تاریخ کے ساتھ کوئی شخص پازیٹیولی نسبت رکھے اور یہ سمجھے کہ میرے چونکہ آباء و اجداد یہ تھے، اور اس تاریخ پر ناز کرے اور اپنے عمل کی اہمیت کو نہ سمجھے، تو وہ شخص اپنے جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا ہے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح لا تزر وازرۃ وزر اخری، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کی تم نے کوشش کی۔ یہاں پہ یہ بات کنکلیوڈ ہو رہی ہے، پارہ بھی اختتام پذیر ہوا، اور ان دو رکوعوں میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت وہ باندھتے تھے، وہ اللہ کریم نے یہاں پہ اس ساری بحث کو مکمل فرما دی کہ ان سارے جو انبیاء ہیں ان کے ساتھ تمہاری کوئی نسبت نہیں ہے اس وقت تک جب تک تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، ان دو رکوعوں میں پوری تفصیل آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام خود کیا تھے، وہ کسی موروثی نسبت کی وجہ سے امام انسانیت قرار نہیں دیے گئے، بلکہ ان کی امام انسانیت پر کے مرتبے پر فائز ہونے کی وجہ ان امتحانات میں کامیابی تھی جن میں اللہ نے ان کو مبتلا کیا اور ان میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ تم بھی اگر اسی روش پر چلو گے ابراہیم علیہ السلام کی تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا تھا، لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں۔ اور یہ جہاں یہ بنی اسرائیل کے لیے بات ہے، وہاں یہ امت مسلمہ کو بھی، جن کو اب نئی قیادت مل رہی ہے، جن کی طرف اب یہ اقتدار، قیادت و سیادت شفٹ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظالم ہوگا، اور ظالم یہاں کہا نا ومن اظلم، وہاں تھا لا ینال عہد الظالمین، یہاں فرمایا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، جس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت موجود ہے اور پھر وہ پھرتا ہے ادھر ادھر کی چیزیں لے کر اور اس شہادت کو چھپاتا ہے، وہ ہے سب سے بڑا ظالم۔ بھلے نمازیں پڑھتا ہو، بھلے روزے رکھتا ہو، بھلے صدقہ دیتا ہو، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی شہادت کو اگر وہ چھپاتا ہے، جو اللہ نے اس کے پاس علم دیا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس پہنچائی، اس کو چھپاتا ہے، تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ایسے ظالم انبیاء کے طریقے پر ہو نہیں سکتے، جیسے مرضی ہو جائے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب دیکھیں پچھلے دو رکوعوں میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں اونچی کی، اس کو تعمیر کیا، وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائے خلیل ہیں اور بشارت عیسیٰ ہیں علیہ السلام، وہ تشریف لے آئے، اور اب امت مسلمہ کو وہ قیادت و سیادت نصیب ہو رہی ہے اور وہ ذمہ داری شفٹ ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہاں سے آیت نمبر 142 سے یہ جس کو ہم اب شروع کر رہے ہیں دوسرے پارے سے، یہ تقریباً جو آیت نمبر 283 تک، یہ وہ چوتھا حصہ ہے سورہ بقرہ کا، جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سورہ بقرہ کو مضامین کے اعتبار سے 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے 3 حصے گزر گئے۔ پہلے ابتدائی بحث تھی تیسرے رکوع تک، پھر تیسرے رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک، یہ جو 10 رکوع تھے
ان کے اندر اللہ کریم نے ان کو چارج شیٹ کیا، اور پھر آخری 2 رکوعوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت دیگر انبیاء کے ساتھ جو وہ نسبت کرتے تھے ان کے حوالے سے ان کے سارے دعوے جو ہیں ان کا پول کھولا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ اصل میں ان سارے انبیاء جن کا تم نام لیتے ہو ان کے اصل وارث وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہی ہیں۔ یہ بتانے کے بعد اب امت مسلمہ کے لیے احکام ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آخری شریعت کے جو تکمیلی احکام ہیں وہ آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 283 تک، یعنی کم و بیش سورت کے اختتام تک یہ بیان کیے گئے۔ آخر میں سورت کے اختتام پہ جو 3 آیات ہیں، 3 آیات پر مشتمل ایک رکوع ہے، اس میں پھر انہی سارے مضامین کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ لہٰذا ایک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ امامت کی تبدیلی کی تکمیل ہو رہی ہے، یہ ان آیات کے اندر آئے گا جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر احکام اور حتمی شریعت کی تکمیل ہو گئی، امت مسلمہ کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ جو ان آیات میں آیت نمبر 142 سے 283 تک ساری تفصیلات میں سے آپ کو معلوم ہوگی، وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس امت کو امت وسط بنایا، اور جو امت وسط ہے وہ ایک ذمہ داری کی وجہ سے بنایا گیا ہے، اور وہ ہے شہادت، گواہی، اور اس گواہی کی ذمہ داری جو تمہاری اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے امت وسط بنا کر، اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اس ذمہ داری کو ادا کرو، یہ احکام دیے جا رہے ہیں اس حصے کے اندر جو آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 283 تک ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ تبدیلی تو امامت کی ہوئی ہے، ایک امت کو دوسری امت سے بدلا جا رہا ہے، لیکن اس کی نشانی کے طور پر قبلے کی تحویل کی بات ہو رہی کہ قبلہ اول جس کو ہم کہتے ہیں بیت المقدس، وہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا اور وہ عیسائیوں کا بھی قبلہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے، عیسائیوں نے بھی اور یہودیوں نے بھی کسی ایک قبلے پر اتفاق نہیں کیا ہوا تھا۔ جو عیسائی تھے وہ مشرقی حصے کو، اور جو یہودی تھے وہ مغربی حصے کو اپنا بناتے تھے قبلہ، اور قبہ صخرہ جس کو کہا جاتا ہے، قبہ صخرہ وہ بنیادی طور پر چونکہ مغربی جانب ہے، اور قبہ صخرہ کو قبلہ بناتے تھے یہودی، اور جو عیسائی ہیں وہ اس کا مشرقی حصہ، وہ جو حضرت مریم علیہ السلام جس حجرے میں جس میں انہوں نے اعتکاف کیا تھا، قرآن کہتا ہے مکاناً شرقیہ، کہ وہ ایک مشرقی مقام تھا، تو مشرقی حصے کو عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا۔ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے، لیکن بہرحال بیت المقدس ان کا قبیلہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب نماز ادا فرماتے تھے تو یہ کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم کہاں آیا اور کب آیا، اس کا کوئی قرآن کے اندر ذکر نہیں، بلکہ احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ کب بنایا گیا۔ لیکن ایک بات کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تھے مکہ میں ہوتے ہوئے، تو آپ بالعموم جو نماز ادا کرتے تھے رکن یمانی کعبہ کا اور حجر اسود، اس کو یعنی دونوں طرف لیتے ہوئے اس کے درمیان میں پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور وہاں کھڑے ہو کے اگر نماز ادا کریں تو درمیان میں کعبہ بھی آ جاتا ہے لیکن رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی اگر رکن یمانی ایک طرف ہو، حجر اسود دوسری طرف ہو، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نماز ادا کریں تو کعبہ بھی سامنے ہے لیکن رخ بیت المقدس کی طرف ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ مکے میں بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ اس سے ایک اور نقطہ مفسرین کرام نے نکالا ہے کہ یہ جو بیت المقدس قبلہ اول تھا وہ بھی قبلہ مقرر کرنے کے احکام اللہ کی طرف سے نہیں آئے تھے، یہ انبیاء نے خود مقرر کیے تھے، ان کے نبیوں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ قبلہ مقرر کر لو، تو گویا وہ نبیوں کا اجتہادی فیصلہ تھا جس کو اللہ کریم نے قائم رکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ اجتہادی فیصلہ تھا
یا پھر اگر اللہ نے حکم دیا تھا تو چونکہ وہی قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتی تھی تو اللہ نے حکم دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ پہلے دیا ہوگا۔ اب جب تک مکہ میں رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی، پیار، محبت، تعلق، نسبت وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ تھی جو اصل میں سب سے پہلے بنایا جانے والا گھر تھا۔ ان اول بیت وضع للناس، قبلہ ابراہیمی جو تھا وہ تو یہی تھا، کعبۃ اللہ۔ لہٰذا وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت نہیں ہوتی تھی، آپ اس کو بھی سامنے رکھ لیتے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ بھی ہو جاتا تھا، آپ وہاں پہ نماز ادا کر لیتے تھے۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، اصل مسئلہ وہاں جا کے ہوا کہ اب اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو قبلہ کی طرف پشت ہوتی تھی، یعنی یہ جو کعبۃ اللہ کی طرف پشت ہوتی۔ بیت المقدس کو قبلہ بنائیں، وہ چونکہ مدینہ سے بالکل شمال میں ہے اور یہ بالکل جنوب میں ہے، تو اب اگر بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو کعبۃ اللہ کی طرف، مکہ کی طرف پشت ہوتی ہے، اور اگر ادھر منہ کریں تو پھر اس طرف پشت ہوتی تھے۔ لگتا یہ ہے کہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اللہ کی طرف سے تھا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ہی تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی 16-17 مہینے ہیں مدینہ جانے کے بعد، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت کعبۃ اللہ کی طرف کی اور منہ بیت المقدس کی طرف کیا، اور اس ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ کی خواہش یہ تھی، قرآن کہتا ہے کہ آپ کی خواہش یہ تھی، آپ آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے۔ اب یہ قبلے کی تبدیلی کی پوری بات آگے کہانی بیان ہوئی ہے، لیکن انداز ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کریم نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بات شروع کی ہے کہ ان قریب بے وقوف لوگ کچھ بات کہیں گے۔ اب اس مدینے کے ماحول میں اللہ اکبر، یہ بات پہلے ہو چکی کہ پہلی مکمل سورت جو مدینے میں نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ اب احکام شریعت کی تبدیلی بھی ہوئی اور امامت کی تبدیلی بھی ہوئی، بنی اسرائیل کی تاریخ بھی بیان ہوئی، ان کے عقائد کی خرابیاں بھی بیان ہوئیں، ان کے انعامات کا تذکرہ بھی ہوا، ان کی نافرمانیوں کی بات ہوئی۔ لیکن یہاں پہ جو امامت کی تبدیلی کی بات ہوئی ہے تو اس وقت مدینہ کے اس ماحول کے اندر سب سے زیادہ عقل مند یہودی سمجھے جاتے تھے۔ اس وقت وہ پڑھائی کے اعتبار سے بھی، پڑھنے لکھنے کے اعتبار سے بھی، اور عقل و شعور کے اعتبار سے بھی، سیاسی اور سماجی غلبے کے اعتبار سے بھی، کاروباری اور مالی اور معاشی غلبے کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے جو اس وقت فائق تھے اس پورے ماحول کے اوپر وہ یہودی تھے۔ سب سے زیادہ قرآن پر اعتراض کرنا تھا انہوں نے، اور قبلہ کی تبدیلی پر بھی سب سے بڑا اعتراض انہوں نے کرنا تھا۔ لہٰذا سب سے پہلے ان کی بات کی گئی ہے کہ جو اعتراض کریں گے، یہ اعتراض کرنے والے، اب اوس اور خزرج تو بیچارے ہمیشہ اسی غلبے کی مغلوبیت کا شکار تھے، اور یہودیوں کے سامنے وہ بولتے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ عقل ان کے پاس ہے، سب سے زیادہ عقل مند یہ ہیں، سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے، سب سے زیادہ جو سماجی غلبہ ہے وہ بھی ان کے پاس ہے، لہذا وہ تو یہودیوں کی کسی بات کو مانتے نہیں تھے۔ قرآن نے وہ پوری چارج شیٹ دینے کے بعد اب ببانگ دہل یہ بات کی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، کہانی بھی بیان ہونی ہے، بات ابھی ہونی ہے، ان کے اعتراضات کی بات ہونی ہے، لیکن پہلے ہی فرما دیا کہ جب یہ قبلہ تبدیل ہوگا تو جو لوگ اعتراض کریں گے ان لوگوں کا عقل اور علم کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں۔ تو فرمایا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے جو احمق لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، چونکہ قبلہ تبدیل ہو جائے گا اور 180 ڈگری پر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی ہے، بالکل پہلے شمال کی طرف تھا اب جنوب کی طرف ہو جانا ہے۔ تو جب اس طرح سے قبلہ تبدیل ہوگا تو لوگ یہ باتیں کریں گے، اور سوال ان کا یہ ہوگا مَا وَلَّاهُمْ، کس چیز نے پھیرا ان کو، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ پہلے تھے، یعنی جس پر وہ اب تک نمازیں پڑھتے آئے ہیں اس سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا۔ اب یہ طرح طرح کے سوالات اور اعتراضات وہ اٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے گئے، صحابہ اکرام پر اعتراضات کیے گئے، پھر یہ بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ جو اس سے پہلے مسلمان جو نمازیں پڑھتے چلے گئے، انہوں نے نمازیں پڑھی صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اگر قبلہ اصل قبلہ ابراہیمی کعبۃ اللہ ہے تو اس کی طرف اگر منہ کر کے نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے تو پھر جو اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں وہ کدھر گئیں؟
یہ طرح طرح کے اشکالات تھے جو انہوں نے تحویل قبلہ کے حوالے سے مسلمانوں کے آگے سامنے رکھے، لیکن اللہ کریم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ الْمَغْرِبُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پیچیدگیوں میں نہیں پڑنا، ان نکتہ آفرینیوں کا جواب اسی سطح پہ نہیں دینا جس سطح کی نکتہ آفرینیاں وہ کر رہے ہیں، اس سطح پہ آ کے جواب نہیں دینا، بلکہ ان کو اصولی بات بتانی ہے۔ کیا؟ کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، یہ ساری سمتیں، سارے رخ اللہ کے ہیں، ساری روئے زمین اللہ کی ہے، اور ہر طرف اللہ ہے۔ پیچھے بھی فرمایا تھا اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، مشرق و مغرب اللہ کا ہے، تم جس طرف بھی منہ پھیرو گے وہیں اللہ کی ذات موجود ہے۔ لیکن یہ جو قبلہ بنانا، عبادات کا مرکز قرار دینا، اس کا مقصد تم سب کو ایک مرکز پر جمع کرنا ہے۔ یہ اللہ کی حاجت نہیں ہے، یہ تمہاری حاجت ہے۔ اور یہ جو گھر بنایا ہے، ہم اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، آگے سورہ آل عمران میں آئے گا، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ یہ تھا۔ یہ گھر اللہ کا گھر ان معنوں میں نہیں ہے کہ اللہ اس میں رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تو ہر طرف ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اپنے علم، قدرت، تدبیر کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اس گھر کے اندر اللہ مقید نہیں ہے، بلکہ یہ گھر بنایا گیا ہے للناس، وضع للناس، یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ایک مرکز میسر آ جائے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اور وقت یہ مقرر کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ جس کو چاہے مقرر کر سکتا ہے، وہ چاہے بیت المقدس کو مقرر کرنا چاہے، وہ چاہے کعبۃ اللہ کو مقرر کرنا چاہے، وہ کسی اور سمت کو مقرر کر دے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا۔ اب صراط مستقیم تو ایک پورا سسٹم ہے، افکار کا، اعمال کا، اخلاق کا، اس پورے سسٹم کو صراط مستقیم کہا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں۔ یہاں پہ خالص اور صرف قبلے کے تعین کو صراط مستقیم کہا جا رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ابھی پہلے میں عرض کر چکا شروع میں، کہ ایمان بھی مرکب ہے، اسلام بھی مربوط ہے، ہر کڑی دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہم اس میں سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ صراط مستقیم کی اصطلاح اگر کسی ایک وقت کے صحیح فیصلے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، پورا دین اسلام بھی صراط مستقیم ہے، دین اسلام میں قرآن کا انتخاب بھی صراط مستقیم ہے، دین اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی صراط مستقیم ہے، اور اس میں قبلہ کا تعین بھی صراط مستقیم ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ دیکھیں جتنے بھی احکام ہیں نا، وہاں احکام شریعت کی مصلحتیں، حکمتیں، شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ لکھی، اور بھی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جس کے اندر احکام شریعت کی حکمتیں اور مصلحتیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ قرآن پاک ایک اصول بیان کرتا ہے۔ سورہ المائدہ جو ساری کی ساری صورت احکام کی صورت ہے، اور احکام کی صورتوں میں سے جامع ترین صورتوں میں سے ایک ہے، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ احکام کے اعتبار سے سب سے آخری مکمل صورت سورۃ المائدہ ہے، لہٰذا جو چیز اس میں بیان ہو گئی ہے اس کو حتمی سمجھو، جو احکام اس میں بیان ہو۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ کریم نے اصول بیان کیا ہے، یہی اصول ہے اصل میں۔ وہ اصول یہ ہے کہ احکام کے بارے میں کبھی یہ تلاش کرنے کی، حکمتیں تلاش کرنے کی، وجہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، وجہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ لہذا حلت و حرمت کے بارے میں تم کتابیں لکھ مارو کہ بکرا کیوں حلال ہے اور خنزیر کیوں حرام ہے، لیکن اصل حکمت اس میں یہی ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جسے چاہتا ہے حلال کرتا ہے، جسے چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں، ہاں اس میں آپ کو بہت ساری نجاستیں مل جائیں گی، بہت ساری حکمتیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ایک بھی حکمت نہ ملے تلاش کرنے سے تو بھی یہی حکمت کافی ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، کہ اللہ نے جس کو چاہا جو حکم دے دیا، یہی سب سے بڑی حکمت ہے۔ اور یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا،
بیت المقدس کو کیوں تبدیل کیا؟ یہ اللہ کی سمتیں ہیں، اللہ کے رخ ہیں، اللہ کا مشرق ہے، اللہ کا مغرب ہے، شمال جنوب اللہ کا ہے۔ اللہ جس کو چاہے جس طرف صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے۔ لہٰذا یہ کمرہ جو کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جو مکہ کی وادی کے پتھروں سے بنا ہے، ان پتھروں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اس کو اللہ نے مرکز بنا دیا، اللہ کا حکم، اس نے اس کو اہمیت دے دی، اس کی فضیلت اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا حجر اسود کو دیکھ کے کہ انی اعلم انک حجر، مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے، اللہ اکبر، لیکن چومتا تجھے اس لیے ہوں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا دیکھا ہے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا، ما قبلتک، تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا، کبھی بھی تمہیں نہ چومتا۔ تو دین کیا ہے؟ دین اصل میں اللہ کے حکم کا نام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچ گیا یہ اس کا نام۔ قرآن میں آ جائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، دونوں صورتوں میں ان اللہ یحکم ما یرید، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وہی بات یہاں پہ فرمائی قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ پر آپ کوئی پابندی لگا سکتے ہو کہ کعبۃ اللہ کیوں بنایا، فلاں کیوں بنایا، بس اللہ کا حکم آ گیا، بات ختم ہوئی۔ تو مسئلہ کسی سمت اور رخ کا نہیں ہے، مسئلہ کسی خاص کمرے کا بھی نہیں ہے، کسی خاص جگہ کا نہیں ہے، اور کسی خاص زمانے کا، کسی خاص مکان کا۔ یہ سارے زمان و مکان بہتر ہو جاتے ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے بہتر ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امتاً وسطا، درمیانی امت بنایا، معتدل، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم شہیدہ، تمہارے اوپر گواہ۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ حج آیت نمبر 78 کے اندر اللہ کریم نے فرمائی۔ وہاں پہ تھوڑا سا الفاظ کا اختلاف ہے، وہاں پہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر شہید ہو جائیں، یعنی گواہ بن جائیں، اور تم جو ہے وہ لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ وہاں پہ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، بات یہی، یہ گواہی کیا ہے؟ اس کے لیے تمہیں امت وسط بنائے۔ دو باتیں ہیں، امت وسط بنانے کا کیا مطلب ہے، اور پھر اس گواہی کا کیا مطلب ہے۔ اور اس سے بھی پہلے سمجھنے والی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اسی طرح۔ یہ تشبیہ کیا ہے؟ کس طرح امت وسط بنایا، کس طرح، پیچھے ذکر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کو ایک مرکزیت حاصل تھی، اسی طرح سے مرکزیت اب امت محمدیہ کو حاصل ہوگی۔ وَكَذَلِكَ کی تشبیہ سے اس سے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے۔ دوسرا ذکر یہاں پہ کعبۃ اللہ کا ہو رہا ہے، اور تیسرا ذکر ہدایت کا ہوا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس طرح اللہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے کے اپنے دین کی تکمیل کر رہا ہے، اسی طرح اللہ نے تمہیں امت وسط بنا کے تمہیں فضیلت عطا کی، یہ بھی اس کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کعبۃ اللہ کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی فضیلت عطا کی ہے۔ قبلے کی تبدیلی ہوئی، کعبۃ اللہ کو اللہ نے شرف بخشا، کعبہ مشرفہ، یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف دے دیا، اسی طرح اللہ نے قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کو شرف دے دیا۔ لہٰذا یہ تشبیہ زیادہ درست محسوس ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ تشبیہ ہے امت وسط کو۔ امت وسط ہوتا کیا ہے؟ وسط کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے ایسے ویسے تو اس کا معنی ہے درمیان، لیکن یہ ایسے درمیان کو کہتے ہیں وسط کہ جس سے دونوں جو کنارے ہیں ان کا فاصلہ بالکل برابر ہو، لغت میں اس کو وسط کہتے ہیں۔ یعنی نہ اس نقطہ وسط جو ہوگا یا بھی کوئی بھی جو نقطہ ہوگا اس کا نہ جھکاؤ اس طرف ہو نہ جھکاؤ اس طرف ہو، وہ وسط ہوتا ہے۔ فلسفے کی تاریخ میں جو افلاطون گزرا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، یونانی فلسفی،
اس نے اس وسطیہ کی بڑی بڑی اہمیت بیان کی. اور یہ یاد رہے کہ جب ہم تاریخی طور پر بات کرتے ہیں تو افلاطون جب بات کر رہا تھا تو یہ اپنی فکر کی بنیاد پر کر رہا تھا، اور یہ کس وقت کر رہا تھا؟ یہ 3 صدی قبل مسیح میں کر رہا تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے. اور اس وقت اس نے کہا تھا کہ کنارے دونوں جو ہوں، چاہے وہ ادھر والا کنارہ ہو چاہے وہ ادھر والا کنارہ ہو، وہ دونوں ایک افراط ہوتا ہے، ایک تفریط ہوتی ہے. دونوں کنارے جو ہیں وہ ہمیشہ برائی ہوتے ہیں. یہ بھی برائی وہ بھی برائی. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. زیادتی چاہے ادھر کو ہو چاہے ادھر کو ہو، زیادتی ہوتی ہے. اضافہ یہ بہترین بات وہ ہوتی ہے جو درمیان میں. لہذا اس نے اس وسط زرعی، وہ اس کو کہتا ہے، وہ وسط زرعی کا تعین یہ نہیں کیا تھا کہ وہ عین مڈل میں ہو. یہ میں بات اس لیے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ بات سمجھ لیجئے. لغت تو کہتی ہے کہ وہ عین درمیان ہونا چاہیے، نہ ادھر جھکاؤ نہ ادھر جھکاؤ. ادھر فاصلہ ناپا جائے تو اس کنارے کو بھی پورا ہو، اس کنارے کو پورا ایک جتنا فاصلہ ہو، اور درمیان میں وہ ہو. لیکن افلاطون کہتا ہے کہ وسط زرعی کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے دو کناروں کے درمیان. یہاں ہو سکتا ہے، یہاں ہو سکتا ہے، یہاں ہو سکتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا تعلق وسط کا اگر فاصلے کو ناپ کر لیا جائے گا تو جو حالات و ظروف ہیں اس میں جس طرز عمل کی ضرورت ہے اس کا دھیان کون رکھے گا؟ لہذا وسط زرعی وہ ہے جو انسانوں کے طبائع، اس وقت کے حالات، اس وقت کے جو معروضی حالات ہیں ان کو دیکھ کر جو بہترین بات ہوگی، وہ کبھی بہترین بات ادھر ہو سکتی ہے، کبھی بہترین بات تھوڑی سی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن ہوگی وہی بہترین بات جو پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو. اس کی مثال وہ دیتا ہے، میں مثال عرض کر دیتا ہوں شاید اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. وہ کہتا ہے پانی اگر شدید گرم ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پانی شدید ٹھنڈا ہو تو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو کون؟ یہاں ظاہر ہے مکس پانی ہو تو پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کو مکس کرنا ہے تو کتنا گرم ڈالنا ہے، کتنا ٹھنڈا ڈالنا ہے، یہ کون تعین کرتا ہے؟ اس کا حتمی تعین کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. سردیاں ہوں گی تو یہ اس کی ریشو اور ہوگی، گرمیاں ہوں گی تو اس کی ریشو اور ہوگی. اس میں آپ کو کم گرم ڈالنا پڑے گا گرمی میں، اور ٹھنڈا زیادہ ڈالنا پڑے گا، اور سردیوں میں آپ کو گرم زیادہ ڈالنا پڑے گا، ٹھنڈا کم ڈالنا پڑے گا. اور ظاہر ہے وہ آپ اپنی طبیعت کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ یہ پانی آپ کے لیے مناسب ہے. میں اصل میں اس سے یہ استدلال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کریم نے اس امت محمدیہ کو جو امت وسط بنایا ہے، اس کو وہ اصول دیے ہیں کہ جو فاصلہ ناپنے سے درمیان میں نہیں آتے، بلکہ وہ کبھی اس کا جھکاؤ ادھر نظر آتا ہے، کبھی جھکاؤ ادھر نظر آتا ہے. آپ کو جو بھی جہاں بھی جھکاؤ نظر آئے، اللہ نے جو حکم دے دیا ہے وہ اصل میں وسطیہ کا حکم ہے. اور جہاں کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جائے گا، وہ جھکاؤ آپ کو اس کنارے کی طرف نظر آئے یا اس کنارے کی طرف نظر آئے، وہ اصل میں وسط زرعی ہوگا جو اللہ نے امت وسط بنا کے اس امت کو ایک سرفراز فرمایا ہے ایک مرتبے اور مقام سے. یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے. دنیاوی دانش یا اجتماعی معاشرے کی دانش، وہ اس کو بنیاد پرستی کہہ رہی ہو، وہ انتہا پسندی کہہ رہی ہو، وہ جو مرضی نام دے رہے ہو، لیکن جو کام، جو بات اللہ کے قرآن میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، وہ دنیا والوں کو وہ انتہا پسندی لگ رہی ہو، وہ کسی ایک کنارے کی طرف جھکاؤ لگ رہا ہو، لیکن یہ اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو احکام اس امت کو دیے جا رہے ہیں یہ وسطیہ کے احکام ہیں. یہ وسط کا معنی وہ درمیانی کردار ہے جو اعتدال پر مبنی ہے. اسی لیے جتنے بھی مفسرین ہیں یا جتنے بھی اہل لغت ہیں انہوں نے وسط کا معنی معتدل کے ساتھ ساتھ افضل اور بہتر کیا ہے. یعنی اس کا مطلب ایگزیکٹ درمیان نہیں ہے. مثلا آپ کو مرد و عورت کے جو حقوق کے حوالے سے، یا اولاد اور والدین کے حقوق کے حوالے سے، یا شاگرد اور استاد کے حقوق کے حوالے سے آپ کو کہیں جھکاؤ نظر آ سکتا؟
آپ کہیں کوئی حکم دیکھتے ہوئے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جھکاؤ تو مردوں کی طرف ہے، آپ کا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جھکاؤ عورتوں کی طرف ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جو حکم اللہ کے قرآن میں ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے وہ وسط ذرّی ہے، وہ اس وسطیہ کا، یعنی وہ بہتر بھی ہے، وہ افضل بھی ہے اور وہ معتدل بھی ہے۔ بلکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جو مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی، اور صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ وسط سے کیا مراد ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسط سے مراد وسطا کا مطلب عدلہ ہے، یعنی وسط سے مراد عدل ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ انصاف نہیں ہے۔ اگر ایگزیکٹ درمیان میں ہوتا نا، آدھا فاصلہ ادھر آدھا فاصلہ ادھر، تو پھر یہ انصاف ہوتا۔ یہ تنصیف نہیں کی گئی، یہ فاصلے ناپ کے آدھا آدھا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ عدل کا نظام دیا گیا ہے۔ امت وسط امت عدل ہے۔ یہ قرآن جس وسطیہ کا اور جس بہتر اور افضل طرز عمل کا یہ حکم دیتا ہے وہ عدل پر مبنی ہے، وہ تنصیف پر مبنی نہیں ہے۔ وہ آپ یوں گن کے حقوق برابر نہیں کر سکتے، وہ آپ ناپ تول کے برابر نہیں کر سکتے۔ یہ برابری کی بات نہیں ہے، یہ عدل کی بات ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دے دو۔ وضع شیء فی محلہ، یہ عدل ہوتا ہے، اور وضع شیء فی غیر محلہ یا فی غیر موضعہ، یہ ظلم ہوتا ہے۔ جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں ظلم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت مسلمہ کو جو نظام دیا ہے، اس کو امت وسط بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو نظام دیا ہے وہ سارے کا سارا اعتدال کا اور عدل کا نظام ہے۔ جب مرفوعاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط کا معنی عدل بتا دیا تو پھر ہمیں اور کوئی معنی لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن درمیانی اور وسطیہ کا ایک تصور معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے، اور وہ بھی بہتر اور افضل کا ہی ہے۔ معاشرہ عربوں کا ہو، معاشرہ مغرب کا ہو، معاشرہ مشرق کا ہو، ایک وسطیہ کا تصور موجود ہے کہ آپ دیکھیں سٹیج پہ جب کرسیاں لگائی جاتی ہیں تو جو سب سے بڑا مہمان ہوتا ہے اس کو کہاں بٹھاتے ہیں؟ اس کو درمیان میں بٹھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وسطیہ کا بہتری کے ساتھ جو لنک ہے یہ پوری تاریخ کے اندر موجود تھا۔ لہٰذا جب امت وسط کہا تو اس میں اعتدال بھی آ گیا، اس میں عدل بھی آ گیا، اس میں بہتری بھی آ گئی، اس میں افضلیت بھی آ گئی۔ اللہ کریم نے اتنے شرف عطا کیے ہیں اس امت کو اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے والی ہو۔ اب آئیے کہ یہ امت وسط بنایا کیوں ہے، درمیانی امت بنایا کیوں ہے، بہترین امت بنایا کیوں ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں، یا پھر سورہ حج کے مطابق لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ نبی تمہارے اوپر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کی تفصیل مختلف احادیث کے اندر آتی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی اور نسائی شریف کے اندر بھی، مسند احمد کے اندر بھی مختلف روایات موجود ہیں اور کافی زیادہ روایات موجود ہیں۔ ان ساری روایات کا خلاصہ یہ ہے، مثلا انبیاء کے حوالے سے الگ الگ بھی ہے، نوح علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پر بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے کہ قیامت کے دن ہوگا یہ اس گواہی کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ قیامت کے دن جب اللہ کریم نبیوں سے پوچھے گا، ایک روایت میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کو ایک اونچے ٹیلے پر بٹھایا ہوا ہوگا، اللہ نے ایک اونچا ٹیلا ہوگا، اس پر امت محمدیہ بیٹھی ہوگی، امتیں پیش ہوں گی، نبی بھی پیش ہوں گے، مثلا نوح علیہ السلام پیش ہوں گے، اور نوح علیہ السلام آ کے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں حکم دیا تھا تم نے پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میں نے پہنچا دیا۔ نوح علیہ السلام کی امت لائی جائے گی، امت سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام نے میرا پیغام یعنی اللہ کا پیغام پہنچایا تھا؟ ان کی امت کہے گی کوئی نہیں پہنچایا۔ اللہ اکبر! یوں جتنے بھی نبی باری باری پیش کیے جائیں گے
ان کی امتیں انکار کریں گی کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان نبیوں سے فرمائے گا کہ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ تو نبی پھر امت محمدیہ کی طرف اشارہ کریں گے، یہ ہمارے گواہ ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت گواہی دے گی کہ سارے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سارے نبیوں کی گواہی میری امت دے دے گی تو آخر میں اپنی امت پہ گواہی دوں گا کہ میری امت نے سچ کہا۔ یہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم لوگوں کی گواہی دو گے اور تمہاری گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ یہ شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینا ہے، اس لیے امت وسط بنایا۔ اس کی ایک دوسری انٹرپریٹیشن سمجھ لیجئے۔ ایک تو خیر سوال یہ ہے کہ وہ گواہی کیسے دیں گے، تو ایک حدیث میں آتا ہے مسند احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو بھائی؟ ہم نے کوئی دیکھا ہے؟ تم گواہی کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ اللہ کریم امت محمدیہ سے پوچھیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کہے گی پھر اللہ کے دربار میں جاءنا نبینا، ہمارے پاس ہمارے نبی تشریف لائے تھے، فاخبرنا، اس نبی نے ہمیں بتایا تھا، ان الرسل قد بلغوا، کہ سارے کے سارے رسولوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہ اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے، یہ بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا، یہ بتاتا ہے ہود علیہ السلام نے پہنچا دیا، یہ بتاتا ہے لوط علیہ السلام نے پہنچا دیا، یہ بتاتا ہے صالح علیہ السلام نے پہنچا دیا، شعیب علیہ السلام نے پہنچا دیا، سارے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا۔ یہی وہ گواہی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ وہ گواہی جو اللہ کے دربار میں دی جائے گی وہاں امت مسلمہ کی گواہی قبول کی جائے گی۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سچے اور جھوٹے کی گواہی پر بھی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے گواہی لے لے گا کہ کیا تم بتاتے ہو، اس کو سچا بتاتے ہو یا جھوٹا بتاتے ہو، تو امت مسلمہ اجتماعی طور پر جس کی گواہی دے دے گی وہ سچا قرار پائے گا، جس کی گواہی دے دے گی وہ جھوٹا قرار پائے گا۔ اللہ کے علم میں ہے ہر چیز۔ یہ صرف اور صرف ایک مقام سے سرفراز کیا ہے اس امت کو۔ اور امت وسط کا ایک اور مفہوم سمجھ لیجئے کہ اللہ کا دین آتا رہا نبیوں کے اوپر، نبی پہنچاتے رہے نا۔ اصل مقصد اللہ کا دین پہنچانا نبیوں کا کام ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک نبی تو کوئی نہیں آنا، اب کس نے پہنچانا ہے؟ اب امت نے پہنچانا ہے۔ تو ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم، اللہ کی شریعت جو نبیوں کے ذریعے پہنچی، ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اللہ کا پیغام لے کے آنے والے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہیں یہ سارے وہاں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ اب قیامت تک امت مسلمہ جو اللہ کا دین پہنچاتی رہے گی، تو یہ اصل میں درمیانہ رول ادا کر رہی ہے۔ ایک طرف نبی ہیں، ایک طرف لوگ ہیں، ایک طرف امت ہے، ایک طرف نبوت ہے۔ اس درمیان میں جو درمیانہ رول پلے کر رہی ہے، اور قیامت تک یہ امت پہنچاتی رہے گی تو یہ امت وسط رہے گی۔ اس سے ایک اور نقطہ نکلا کہ جو اللہ کا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ ادا نہیں کرتے، وہ امت وسط میں سے نہیں۔ ایسے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیث ہیں لیس منا لیس منا لیس منا، یعنی کئی احکام آئے کہ حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہے لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے جس کا کردار یہ نہیں ہے وہ ہم میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا یہ کردار نہیں ہے وہ امت وسط نہیں ہو سکتا۔
اور جو یہ کردار ادا کرے گا جو وسطیہ کا کردار ہے وہی امت وسط ہو سکتا ہے، اور پھر یہ گواہی قیامت کے دن ہوگی۔ اور پھر آگے وہی جو کلام سیاق کلام چل رہا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور نہیں بنایا، وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلہ اس قبلے کو، التی كنت علیہا جس پر آپ پہلے تھے، الا مگر اس لیے، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کون ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا، ممن ینقلب علی عقبیہ یعنی اس شخص سے اس کی الگ ہم اس کو جان لیں کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے، اور کون شخص ینقلب علی عقبیہ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جانے والا۔ بات تو وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں کہ قبلہ تمہارا بیت المقدس ہے تو وہ قبلہ بیت المقدس ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں قبلہ کعبۃ اللہ ہے تو قبلہ کعبۃ اللہ ہے، بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہے، یہی ایمان ہے نا۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی واقعہ بیان فرما رہے تھے بنی اسرائیل کا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک بیل تھا یا گائے تھی، اس نے اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا، وزن لاد دیا اس کے اوپر، تو وہ بیل یا گائے بولنے لگی اور اپنے مالک سے کہتی ہے، یا وہ بیل کہتا ہے، بقرہ کے الفاظ ہیں، یہ دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے، مذکر مؤنث، تو وہ بیل اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میں اس کام کے لیے تو نہیں ہوں، یعنی وزن لادنے کے لیے تو نہیں ہوں، میں تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنی بات ارشاد فرمائی تھی کہ محفل میں سے کوئی شخص بول پڑا اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بیل نے بھی باتیں کی؟ بیل نے کہا اپنے مالک سے کہ میں کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں، میں وزن لادنے کے لیے نہیں ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، محفل سے ایک آدمی بولتا ہے کہ بیل نے بھی کبھی باتیں کی بھلا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی دلیل نہیں دی کہ بیل نے باتیں کی کہ نہیں کی۔ آپ نے فرمایا اس پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں کہ بیل نے باتیں کی، ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے اور عمر بھی ایمان رکھتا ہے، یعنی ابو بکر سے بھی پوچھ لو بے شک، اور عمر سے بھی پوچھ لو، بیل نے باتیں کی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بیل کا باتیں کرنا یا نہ کرنا اہم نہیں ہے، اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو تاریخ میں ایک بھی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو کہ کبھی بیل نے باتیں کی ہوں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر فوراً یقین کر لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ صحیح۔ ایمان ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا۔ اب یہی جانچنے کے لیے قبلہ تبدیل کیا گیا، فرمایا وہ جو 16-17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، اصل میں یہ اسی لیے تھا کہ پتہ چلے کہ آپ کے حکم سے کون پھرتا ہے اور کون نہیں پھرتا۔ اب وہ 180 ڈگری مسجد قبلتین، آپ کو معلوم ہے کہ مسجد قبلتین اسی لیے مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، ظہر کی نماز، اور 2 رکعتیں ہو گئی تھیں اور درمیان میں حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ادھر سے یعنی بالکل شمال کی طرف تھے اور پھر جنوب کی طرف آپ آ کے 180 ڈگری پہ سارے صحابہ نماز کے دوران پھر گئے۔ ایک تو یہ روایت ہے، لیکن دوسری روایت وہ زیادہ صحیح روایت محسوس ہوتی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جو پہلی نماز پڑھی گئی ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، وہ عصر کی نماز تھی، اور یہ جو مسجد قبلتین میں ایک روایت کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، لیکن دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں نماز پڑھ لی مسجد نبوی میں، اور بیت اللہ کی طرف مسجد قبلتین جو اس وقت بنی سلمہ کے محلے کی مسجد تھی، اس کا نام مسجد قبلتین تو بعد میں پڑا، اس مسجد والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ حکم آ گیا۔ وہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آواز دی ان کو، اور اللہ کی قسم اٹھا کے اس نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے خود دیکھا ہے. تو بس اس کا کہنا تھا کہ نمازی وہاں کھڑے کھڑے 180 درجے پہ مڑ گئے اور سب نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا. یعنی اصل میں یہ دیکھنا تھا من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو اسلام سے برگشتہ ہو جاتا ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کمزور ایمانوں والے تھے یا منافقین تھے وہ اس موقع پر واضح ہو گئے تھے، وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے. تو یہی مقصود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کون کون مانتا ہے اور کون کون نہیں مانتا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر کہ یہ واقعہ نماز کے اندر گھوم جانے والا یہ مسجد قباء کے اندر بھی پیش آیا، لیکن وہ فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں وہاں لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ یہ واقعہ فجر کی نماز میں پیش آیا ہو، وہاں پہ یہ ظہر کی نماز میں پیش آیا ہو، مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی گئی ہے وہ عصر کے وقت پڑھی گئی ہو. یہ ساری باتیں بیک وقت صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جب حکم آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے تو بس اس کے بعد یہ اللہ کا حکم سنانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد کوئی بھی دلیل جو میری خواہش سے بن رہی ہو یا میرا ذہن کوئی دلیل تراش رہا ہو یا پورا معاشرہ مل کے دلائل کا انبار لگا دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اصل بات یہاں پہ یہی بتائی جا رہی کہ یہ جو چند مہینے آپ کو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کے لیے کہا گیا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پر آپ تھے اس کو بنایا ہی صرف اس لیے گیا تھا وہ عارضی طور پر تاکہ یہ پتہ چل جائے. یہ دوسری حکمت بتائی جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ امامت کی تبدیلی، اس سے پتہ چل جائے قبلہ تبدیل ہو گیا، اس کا مطلب امامت تبدیل ہو گئی. ایک پہلی حکمت تو یہ تھی، اور دوسری حکمت اس میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا نہیں. اچھا، اس میں بھی دو امتحان تھے. جس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جا رہی تھی نا، تو یہ جو مسلمانان قریش تھے ان کا امتحان تھا. یعنی جو قریشیوں میں سے مسلمان ہوئے تھے، قریشیوں کی ساری نسبتیں، ساری کی ساری محبتیں بیت اللہ کے ساتھ تھیں. اگرچہ وہ مشرک تھے، اگرچہ وہ طرح طرح کی خرافات کرتے تھے، لیکن کرتے بیت اللہ میں آ کر تھے. ننگے طواف کرتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، قوالیاں کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، لیکن وہ بیت اللہ میں ہی کرتے تھے. جو سورہ توبہ کے اندر اس کا ذکر کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، سیٹیاں بھی بجاتے تھے، تالیاں بھی پیٹتے تھے، لیکن کرتے سب کچھ آ کے عند البیت، بیت اللہ کے ساتھ کرتے تھے. ان کی محبتیں ان کے ساتھ تھیں. 16-17 مہینے جب ان کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنی پڑیں تو اس وقت ان کے ایمان کا امتحان تھا کہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے یہ بیت المقدس کی طرف دل تو ان کا نہیں چاہتا تھا. تو اس وقت مسلمانان قریش کا امتحان تھا. اور جس وقت بیت المقدس سے قبلہ تبدیل ہو کے بیت اللہ ہو گیا تو یہ مسلمانان یہود کا اور مسلمانان اہل کتاب کا، یعنی وہ لوگ جو بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے اہل کتاب میں سے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، ان کی ساری نسبتیں بیت المقدس کی طرف تھیں. اب ان کے لیے امتحان تھا کہ وہ اس کو چھوڑ کر ادھر آ جائیں. لہذا یہ ڈیول، دونوں طرح سے یہ امتحان ہی امتحان تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جانچنا چاہا کہ اصل جو حیثیت ہے، وہ اہمیت ہے، وہ نہ بیت المقدس کی ہے نہ بیت اللہ کی ہے. اصل اہمیت اس حکم کی ہے جو اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے. لہٰذا امت میں سے کون کون ان کے پیچھے چلتا ہے اور کون کون نہیں چلتا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، معاملہ تھا بڑا مشکل. إِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بہت مشکل بات تھی، بہت بھاری بات تھی. ہمیں آسان لگ رہی ہے نا. جس شخص نے ساری زندگی بیت اللہ کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے عبادت کرنے کو گناہ سمجھاؤ، اس کو کہا جائے کہ تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا. اور جس شخص نے ساری زندگی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بندگی کرنے کو ہی ثواب سمجھا ہو اور بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کو گناہ سمجھا ہو، اس کو کہہ دیا جائے کہ تم اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یہ دونوں باتیں، دونوں کیفیات اپنی اپنی جگہ بہت مشکل تھیں.
اس لیے فرمایا ان کانت الا لکبیرۃ، یہ بہت ہی بھاری تھا، بہت ہی مشکل تھا، الا علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان کے جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت نصیب کی ہو۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نے تمہارا ایمان ضائع نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے بخاری شریف کے اندر، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے ترمذی شریف کے اندر۔ ان دونوں نے اس بات کا ذکر کیا اس آیت کے ٹکڑے کے شان نزول میں کہ جب یہ قبلہ تبدیل ہو گیا اور طرح طرح کے اعتراضات، ایک پورا طوفان تھا جو اٹھ کھڑا ہوا، اس میں جو سب سے بڑا اعتراض تھا اور سب سے بڑا نقطہ اٹھایا گیا، جس پر وہ کہتے ہیں صحابہ کرام ہمیں بھی تشویش ہونے لگی، اور وہ تشویش یہ تھی کہ جن لوگوں نے صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ کریم نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ تو یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ سوال تو نماز کا تھا، جواب ایمان کا ہے۔ تو جس کی نماز ضائع نہیں ہوئی، یہ نہیں کہا نمازیں ضائع نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا ایمان ضائع نہیں ہوا۔ اس پر پھر مفسرین نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے کہ نماز کو ایمان کیوں قرار دیا گیا۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان بھی اصل میں دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح، کہ کوئی شخص دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے، اور اپنے اعمال سے اس کو ظاہر کرے، اس پر عمل کرے، تو یہ تینوں کا مجموعہ ایمان ہے۔ اور اس اعتبار سے جب ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو نماز میں نیت بھی ہے، نماز میں قول بھی ہے، نماز میں عمل بھی ہے۔ گویا نیت، قول اور عمل، ان تینوں کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ اور جو شخص ان تینوں کے مجموعے کو یعنی نماز کو ادا کرتا ہے، گویا یہی ایمان ہے۔ اور ایک دوسری بات یہاں سے یہ نکلی، وقت ختم ہو گیا، میں یہ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ بات نکلی کہ جو نماز نہیں پڑھتا نا، اس کا ایمان بھی کوئی نہیں ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، جب اللہ نے نماز کو ایمان فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کسی بھی عبدیت کے یعنی عبد جو اللہ کے ساتھ اس عبدیت کے نظام میں جڑا ہوا ہے، وہ جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ عبدیت کے نظام سے نکل جاتا۔ اور گویا وہ جو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت آ رہی ہوگی اور حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے، اور میں ان کو سب کو پانی پلا رہا ہوں گا، اور وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، میں زیادہ زیادہ تعداد میں آؤ گے تو میں فخر کروں گا۔ تو وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے؟ وہاں تو سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری امت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی یدعون یوم القیامہ، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح سے بلایا جائے گا کہ غرم محجلین من آثار الوضوء، کہ ان کے 5 اعضاء جو وضو کے وقت دھلتے تھے یہ قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے اس سے پتہ چلے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اعضائے وضو دھلتے ہی نہیں، وہ قیامت کے دن روشن ہی نہیں ہوں گے، وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایمان یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا، ان ساری چیزوں کا تعلق بنیادی طور پر نماز کے ساتھ ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔